رانا بیان سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. آپ اللہ و اس کے رسول کا نام بلند کر کے قبلہ قاری صاحب کا استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت. نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ورحيمنا وكريمنا وملجانا ومأوانا ووكيلنا وكفيلنا ووسيلتنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله ومولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. درود شریف پڑھنا. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایتی واجب الاحترام علماء کرام ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مہمانان گرامی قدر، اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے اور اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا. اور خالق کائنات کا ہمارے اوپر بہت بڑا احسان ہے اور اس کا بھی حد شکر ہے کہ اس نے اپنی خاص توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کی توسل سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے ملامال فرمایا
اور اس کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے توسل سے ایمان پہ زندہ رکھے اور ایمان پر ہی موت عطا فرمائے، ایماندار عادل سربراہ عطا فرمائے، اور آخری سانس تک غیروں کی محتاجی سے محفوظ فرمائے اور اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ دعا کرتے رہا کریں۔ آقا علیہ السلام نے خصوصی طور پر اپنی امت کی ہمدردی میں، اپنی امت کی محبت میں، پیار میں اور اگلی زندگی کا آغاز ایمان سے ہونے کے لیے میرا آقا علیہ السلام نے خصوصی تعلیم دی ہے۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے پیغام بھی ہے، تحفہ بھی ہے، انعام بھی ہے۔ یقیناً دوستو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میرا آقا علیہ السلام کا فرمان عالی شان ہے کہ جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے چلا گیا، آقا علیہ السلام نے قسم اٹھائی، والذی نفسی بیدہ، مجھے اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم اٹھا کر 3 مرتبہ فرمایا، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خاتمہ بالخیر کی نعمت سے مالا مال فرمائے۔ مانگتے رہا کرو دوستو۔ ایک بڑی خاص بات جو میری زبان پہ آ رہی ہے، اگر ہم اللہ تعالیٰ سے کچھ نہ مانگیں، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمیں سب کچھ دینا ہے، اس کا وعدہ ہے، اس کا وعدہ ہے۔ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ رازق ہے۔ کچھ اس کی بارگاہ میں نہ مانگے، وہ اس نے ہم نے دینا ہے۔ لیکن دوستو اگر ہم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی عرض کرتے رہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں آخری وقت کلمہ نصیب فرما دے، اگر کائنات نہیں، ایک نہیں، اربوں خربوں کائناتیں بھی اگر ہمیں مل جائیں تو اگر خاتمہ بالخیر نہ ہوا کچھ بھی پلے نہ پڑا۔ لیکن خدا کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں کہ اگر خاتمہ بالخیر ہو گیا، یہ اربوں خربوں کائناتیں کیا ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا جو کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے گیا وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے۔ اس لیے فوریدہ علماء کرام تشریف فرمائے، یہ خصوصی پیغام ہے ہمارے محترم بھائی نواز صاحب کی والدہ محترمہ کہ اصال ثواب کی مجلس کے موقع پر جتنی میں باتیں کر رہا ہوں اس کا ثواب مجھے کرنے کا مل رہا ہے، تمہیں سننے کا مل رہا ہے۔ پھر نیت اور ارادہ اور غرض و غایت ہماری ایک ہی ہے کہ ہم آج ماجی کے اصال ثواب کی آئے ہیں، تو پھر ایک دعا تجربات میں علماء کریں گے جس کی بھی ڈیوٹی لگے گی، لیکن ساتھ ساتھ یہ ثواب تیرا اور میرا جو ہمیں مل رہا ہے وہ ثواب سارا ادھر بھی جا رہا ہے کہ جس کے لیے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ نیت المومن خیر من عملہ۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ اگر ہماری نیت میں فطور ہوا، میں آپ کو مغالطے میں نہیں رہنے دے رہا، مغالطے میں نہیں جانا، وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اگر ہم عیادت کرتے ہیں، کسی کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں، فاتحہ خوانی کرنے جاتے ہیں، الغرض کوئی بھی نیکی ہے جس میں رب کی رضا شامل نہیں ہے، وہ نیکی جتنی بڑی ہو رب کی بارگاہ میں اس کی کوئی وقت نہیں، کوئی عصیت نہیں، وہ اس کی کوئی قبولیت کی سند نہیں ہے۔ قبولیت کی سند اسی نیکی کی ہے، وہ ذرے کے برابر کیوں نہ ہو، اگر اس میں رب کی رضا شامل ہے تو وہ جبل عہد سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے۔ یہ جملہ بھلانا نہیں ہے۔ اگر ہم صرف چہرہ دکھانے جائیں، نیت میں فطور ہے تو نہیں محترم، آپ بھی بچاؤ اپنے آپ کو، میں بھی بچاتا ہوں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کہیں ناکام نہ ہو جائے۔ نیکی وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی پسند ہے، جس میں اللہ کی رضا شامل ہے۔ آئیے محترم، بڑا خاص نکتہ دے رہا ہوں، میں تھوڑے سے وقت میں دو باتیں کرنی ہے، لیکن یہ میں پیغام ضروری دے رہا ہوں، یہ پیغام ضروری ہے کہ فوریدہ بند کر کے لاؤ، توجہ کریں، فوریدہ علیکم الدعان، علامہ صاحب، فوریدہ علیکم الدعان، دعاء الایمان، دعاء السلطان۔ جس طرح نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یا دیگر فرائض ہیں، دیگر فرائض، اس طرح میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا 2 دعائیں تمہاری اوپر کرنی فرض کر دی ہے، ایک دعا ایمان کی اور ایک دعا عادل ایماندار سربراہ کی۔ فوریدہ
علیکم الدعاء. کتنی دعائیں فرض ہیں؟ دو. بولیے کتنی دعائیں فرض ہیں؟ کس کا فرمان علی شان ہے؟ آقا علیہ السلام کا. دعاء الایمان. یا اس سے بڑی اگر ہمدردی کوئی ہے امت کے ساتھ، پیار ہے، محبت ہے، تو فکر ہے. یار مجھے بتاؤ نا کہ آقا علیہ السلام کو کتنا فکر ہے اپنی امت کا، ایک ایک امتی کا، کہ میرا ہر امتی زندہ بھی رہے تو ایمان پر اور موت بھی آئے تو ایمان پر. آج کے بعد اپنی زندگی کا حصہ بنا لو. میں الحمدللہ آپ کے وقت کی قدر کرتا ہوا میں نے اب تک یہ پیغام پہنچا دیا ہے کہ آج کے بعد خود بھی مانگو، گھر والوں کی اس کی تعلیم دو، دوست احباب کا بتاؤ، جہاں بھی جاؤ کنجوسی بخیلی نہیں کرنی، سخاوت کرنی ہے اور مانگتے رہو. کوئی تو لمحہ آئے گا نا کہ اس کی بارگاہ میں دعا قبول ہو جائے گی. کوئی لمحہ تو انشاءاللہ آئے گا نا، یقیناً آئے گا، ضرور آئے گا. لیکن اس کے لیے بھی ایک شرط ہے، اس کے لیے بھی ایک شرط ہے کہ اگر تیرے پیٹ میں رزق حلال جا رہا ہے تو تیری ہر نیکی کی قبولیت کی سند ہے، اور اگر نہیں ہے الٹ ہے کام تو پھر حدیث کا لفظ ہے ایک لقمہ اگر تیرے پیٹ میں حرام جاتا ہے تو 40 روز تک دعائیں تو بڑی دور کی بات ہے کوئی نیکی بھی قبول. اس لیے محترم مغالطے میں نہ جاؤ، قبرستان کے چکر لگایا کرو. بڑے بڑے چلے گئے، بڑے بڑے ہائی لیول کے، آج ان کے کفن کیا، ان کی ہڈیاں بھی گل چکی ہیں. ہاں جملے پہ غور کرو، جملے پہ غور کریں. جملہ مجھے بڑا بار بار یاد آتا ہے کہ پریشان نہ ہوا کریں، سب کا رب ایک ہی ہے، جو اس کی تقسیم ہے اس کی کبھی نہ سوچا کریں. لیکن سب سے بڑی بات آج اس چیلم کے موقع پر سن لیں. علماء کرام تشریف فرمائیں، آگ اندر بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، تجربہ کار بیٹھے. اس سے بڑی دولت، اس سے بڑا سرمایہ، اس سے بڑی امیری، اس سے بڑی حکمرانی، اس سے بڑا پروٹوکول کیا ہے کہ رب نے عالم ارواح سے تمہیں پسند کر کے اپنے محبوب کی امت میں پیدا کر دیا. اور بن مانگے پھر دوسرا پروٹوکول کہ کسی عیسائی یہودی کے گھر میں پیدا نہیں کیا، کسی سکھ کھتری کے گھر میں پیدا نہیں کیا. اللہ کے بندو میری بات پہ غور کریں. خلوت میں تنہائی میں بیٹھ کر کبھی سوچو خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کسی غیر کی مسلم کے گھر میں پیدا ہو جاتے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جاتے. لیکن دوستو تو اس سے بڑا امیر کوئی نہیں، تو اس سے بڑا اعلیٰ کوئی نہیں، تو اس سے بڑا کمال کوئی نہیں. میرے جملے پہ اور غور کرنا. پوری دنیا کے غیر مسلم، قاری صاحب، پوری دنیا کے غیر مسلم ایک طرف، اور پوری دنیا کی امت مسلمہ میں جو سب سے غریب ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں سے امیر ہے، سپر طاقت ہے. کیونکہ جو دولت اس کے دامن میں ہے وہ پوری دنیا کے غیر مسلموں کے پاس نہیں ہے. اسی دوستو میں آپ کی بات کا میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پاس یہ دعا شروع کر دوں. یا اللہ، میرے ساتھ کی مرتبہ سارے پڑھ لیں، یا اللہ، یا اللہ. پھر ایک اور نقطہ دیتا جاؤں کہ اگر بندہ اکیلا دعا کرنا اپنی ذات کے لیے، کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے، اس کا یقین ہے، امید ہے کہ میری دعا قبول ہو جائے گی، پر گارنٹی نہیں ہے، ضمانت نہیں ہے. آقا علیہ السلام کے صحابہ کیا کہا؟ پھر گارنٹی کس میں ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا سنو نسخہ کتنا خوبصورت ملا کر دیا زبان نبوت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا جب میرا امتی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے اپنے، تو اس کی اپنی دعا بھی قبول ہو جاتی ہے. امیر المومنین حضرت علی شیر خدا حیدر قرار باب مدینۃ العلم رضی اللہ تعالی بارگاہ میں لوگوں نے عرض کیا کہ یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی، اللہ اکبر، کمال کر دیا کہ انسان کیا، بولیے، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اللہ اکبر، انسان اور جانور میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جس کو اپنی پڑی ہو، ہائے ہائے، جس کو اپنا فکر ہو وہ جانور ہے، جو اوروں کے لیے سوچ رکھتا ہے، اوروں کے فکر میں رہتا ہے، اوروں کی ہمدردی میں رہتا ہے، اوروں کے خیرخواہی میں رہتا ہے، اوروں کے لیے جو سوچوں میں لگا رہتا ہے، جس کا اوروں کا فکر ہے، خدا کی قسم وہ انسان ہے. لوگوں نے پھر پوچھا پیارے علی
انسان منصب تو انسان ہے، پھر انسانوں میں زیادہ درجہ کس کا ہے؟ میرے علی فرمایا اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں علی کی جان ہے، انسانوں میں بھی اسی کا درجہ زیادہ ہے جس میں احساس زیادہ ہے۔ جس طرح احساس بڑھتا جائے گا اس کا درجہ بھی بڑھتا جائے گا۔ اس لیے ایک دفعہ یہ سب پڑھ لیں، پھر ایک دو باتیں مختصر کروں گا قرآن کے حوالے سے، پھر انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں تاکہ وقت بڑا قیمتی ہے، کوئی بھی بندہ اس وقت فارغ نہیں ہے۔ جمعے پر بھی ہم بس بھاگتے جا رہے ہیں، نمازوں پر بھی بھاگتے جا رہے ہیں، مسجد کو ہاتھ لگا کے بس دوڑے آ رہے ہیں۔ ٹائم نہیں رہا محترم، ٹائم نہیں رہا۔ اگر تمہیں سکون رب کے گھر میں نہیں ہے تو کوئی جگہ دکھا کہاں تجھے سکون ملے۔ بتاؤ نا، منافق اور مومن کی مثال مچھلی اور جانور پر پرندے کی ویسے ملا کر دے دی۔ اللہ کے بندو، جماعت اگر صبح کی 6 بجے ہے نا تو جماعت 6 بجے کھڑی۔ ہاں کوئی معمولی کا قاری صاحب کو کوئی پیٹ میں خرابی ہو گئی، انسان ہے نا، وہ وضو کے بالکل تیار بیٹھے، لیکن کوئی معاملہ ہو سکتا ہے نا، کوئی معاملہ انسانی تقاضا ہے نا، وگرنہ کبھی بھی ایسا ہوا نہیں۔ امام تو پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، امام تو مصلی پہ پہلے آ کے بیٹھ جاتے ہیں نا، عوام نہیں نہ چھوڑتی، پہلے آ کے بیٹھو نا، جملے پہ غور کرنا۔ جماعت 6 بجے ہو جانی ہے، لیکن اللہ کے بندے جب تو مسجد میں داخل ہو جا، تسبیح کر رب کے لیے۔ اگر وہاں بیٹھنا ہے بس ٹائم کو نہیں دیکھنا، ادھر ٹائم کو دیکھ رہا ہے، تسبیح کر رہا ہے، پھر وہ یکسوئی تو نہ رہی، پھر وہ سرور نہیں آئے گا۔ سرور تب ہے قدم رکھا ہے رب کے گھر میں، پھر وہاں اس طرح بیٹھ کہ جس طرح مومن لگا۔ بہرحال اللہ کو سلامت رکھے۔ ایک بات میرے ساتھ پڑھ لیں، یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یاد رہے گا؟ سارے بولیے۔ لنگر شریف آ گیا ہے، لنگر شریف آ گیا ہے، یہ نشانی ہوتی ہے دعا مانگنے کی، کہ نہیں؟ اب سنیے، بس جملے آپ کو دینا چاہتا ہوں قرآن مجید کے حوالے سے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل ہے، میرے ادھر بھی بہت بڑے عظیم عالم دین بیٹھے، ادھر بھی بیٹھے ہیں، ادھر تو سب بیٹھے ماشاءاللہ، بڑے بڑے آپ کے مطالعے ہیں، آپ کے اندر بڑے چھپے رستہ بیٹھے ہوں گے۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کی ایت نمبر 23 اور 24 کو میں نے تلاوت کرنے کا، آپ نے سننے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رب نے یہاں کمال کر دیا ہے اور پیغام اتنا کمال دیا ہے۔ قربان جائے، رب کہتا ہے وقضا، اب قضا جو یہ حکم میں آ رہا ہے، کس میں؟ بولیے، وقضا اللہ کا حکم ہے، کس کا؟ رب کا، تیرے رب کا حکم یہ ہے، اللہ تعبدو، عبادت کرنی ہے۔ آگے ایک بڑی خاص شرط آ رہی ہے جو میں شروع میں پیغام کیا تھا نا، وہ آ رہا ہے۔ فرمائے عبادت کرنی کس کی؟ بولیے، عبادت کس کی ہے؟ اللہ نے کس کی عبادت کا حکم کیا ہے؟ رب کا، اللہ کی عبادت۔ لیکن آگے کی شرط ہے کیا؟ اللہ ایاہو، عبادت خالصتاً، دکھلاوا نہ ہو، ریاکاری نہ ہو۔ اگر مودودی محمد نواز صاحب اس پروگرام میں یا اس کے کسی معاملے میں اگر ریاکاری آ گئی، ماں جی خالی رہ جائے گی۔ اگر ہماری یہاں بھی عمل میں ریاکاری آ گئی تو وہ خالی رہ جائیں گے۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، خدا کی عزت کی قسم، قرآن و سنت کی تعلیمات سے یہی ملتا ہے۔ رب کی بارگاہ میں عمل وہی قبول ہے جس میں خالصتاً رب کی رضا شامل ہو۔ رب نے کہا اللہ ایاہو، یہ خاص شرط ہے، عبادت خالصتاً کس کی کرنی ہے؟ سارے بولیے۔ آپ تھک تو نہیں کہ پریشان تو نہیں ہوئے؟ میں کو سبحان اللہ نہیں کروا رہا، سبحان اللہ ہاتھ کھڑے کرو ہے، میں وہ کچھ نہیں کہہ رہا، آپ پریشان نہ ہوں، بات ختم ہونے والی ہے۔ عبادت خالصتاً کس کے لیے؟ اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کے متصل اگلا جملہ بڑا خاص ہے، فرمایا میری عبادت کے بعد جو میری بارگاہ میں کمال عمل ہے، ضروری ہے، لازمی ہے، اعلیٰ ہے، عظیم ہے، وہ پتہ کیا ہے؟ بولا کون سا ہے؟ فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، میری عبادت کے بعد جو عمل میری بارگاہ میں محبوب ہے وہ کیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک ہے، بھلائی ہے، خیر ہے۔ اگلا جملہ بڑا سننے والا ہے، اے باری تعالیٰ یہ بھلائی جو ہے اس کا آغاز کب ہے؟ کب کرنا ہے؟ کب سے شروع ہوگا؟ رب نے کمال کر دیا۔ جب تک والدین چلتے رہتے ہیں نا اپنے پاؤں پر،
تو کماتے رہتے ہیں. خدمت کرو، زیارت کرو، پیار کرو، پر خدمت کا بھی آغاز نہیں ہوا. میں نہیں کہہ رہا، رب فرما رہا ہے. سورۃ بنی اسرائیل ہے، 15واں پارہ ہے، سورۃ آیت نمبر 23 ہے. سلسلہ بھی شروع نہیں ہوا خدمت کا. بھائی تعالیٰ کب ہوگا؟ فرمایا اما یبلغن، جب وہ پہنچ جائیں، جب وہ پہنچ جائیں میرے رب کے کلام پر. خدا کو اور کرو یار، قرآن ہے. ہم قرآن سے دور ہو گئے. آج تیرے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے. لیکن ایک بات بتاتا جاؤں، آج بڑے بڑے دوست جان قربان کرنے کے دعوے کرتے ہیں، تان من تیرا، لیکن کوئی ساتھ جاتا نہیں ہے. لیکن سنو، آج محترم بھائی نواز صاحب کی والدہ کے جنم کے موقع پہ پیغام سنو. آقا علیہ السلام نے زبان نبوت سے فرمایا، موت کیسا؟ موت، قبر، میزان. آگے سنو، موت، قبر، میزان، پل صراط، 4 ہی مقام ہے نا. ایسا کوئی 5واں ہے کہ نہیں؟ یہی ہے نا، موت، قبر، آگے بولیے، میزان، آگے پل صراط. تو جو میں ابھی بات بتانے لگا ہوں، جو میرے آقا کی زبان مبارک سے نکلا ہے، امت کے لیے، امت کے لیے، امت کے لیے. یار میرے پاس لفظ نہیں، خدا کی قسم، میرے پاس الفاظ نہیں ہے، علم نہیں میرے پاس کہ میں اس جملے کو کتنا کھول دوں. میں کہتا ہوں یہ ساری کائنات نہیں، اربوں خربوں کائناتیں بھی قربان کر دو. میرا آقا کا یہ بھی فرمان پھر بھی اعلیٰ ہے، عظیم ہے، امت کے لیے بڑا تحفہ ہے. میرا آقا نے فرمایا، موت، قبر، میزان، پول صراط کا تیرا بہترین ساتھی. سنو یار، نبی فرما رہا ہے جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں. فرمایا تیرا بہترین ساتھی، بولو، تیرا بہترین ساتھی، تیرا بہترین رفیق قرآن ہے، قرآن ہے، قرآن ہے. اگر آج جیلم کی مجلس کے بعد اگر پھر بھی تو قرآن شروع نہ کرے تو قصور میرا نہیں ہے. میرا کیا زور ہے؟ میرا رب سن رہا ہے، کرام الکاتبین لکھ رہے ہیں، ڈیریاں لکھنے والے فرشتوں نے لکھ لیا ہے کہ تمہارے وقت کی جو مجھ سے قدر ہوئی میں کر رہا ہوں. بہترین ساتھی 2 لفظ ہیں، ساتھی اور رفیق. قرآن ہے، قرآن ہے. قرآن کے تو فضائل کمال ہے. یہ تو درمیان میں ویسے ایک جملہ آپ کو دینا تھا. آئیے محترم، میرا کلمہ جہاں کوئی نہیں ہوگا، جب قبر میں اٹھاؤ گے دوبارہ اٹھایا جائے گا نا، پریشان ہوگا. وہ میرا کارخانہ، وہ میرا بیڈ، وہ میری گاڑی، وہ میری اسمبلی ہال، وہ میرا پروٹوکول. جب اٹھے گا نا دوبارہ، رول اٹھائی جائے گی بندے کے حساب و کتاب کے لیے، منکر نکیر کے لیے. دائیں میں دیکھے گا، کچھ بھی نظر نہیں آئے گا. قرآن پھر بھی تیرے پاس ہوگا. ارادہ کیا ہے آپ کا؟ کیا ارادہ ہے؟ وہ لوگ جو قرآن نہیں پڑھے وہ شروع کر دیں، جو پڑھے ہوئے وہ پڑھتے رہیں کہ وہ پڑھتے. سوری بولیے، اب سنیے. آئیے محترم، ٹائم بہت ہو گیا، میں کیا کروں. اما یبلغن، جب پہنچ جائیں، جب کون؟ والدین. سبحان اللہ. اندکا، قاری صاحب، اندکا، تیرے سامنے. کیا مطلب؟ تیری زندگی میں. چودھری صاحب، تیری زندگی میں. کہا کیا؟ اگلا فلرک کی بارہ بڑھاپے. ہائے ہائے. اور جب خدمت کا موقع آیا تو پوچھتا بھی نہیں ہے. جب رب فرما رہا ہے کہ وہ جب تک والدین چلتے رہے نا اپنے قدموں پر کماتے، وہ خدمت ہے. وہ تو لالچ ہے کہ میرے والد کا بڑا کاروبار ہے، میرے والدین چل رہے ہیں، کما رہے ہیں. نہیں، محترم رب کہتا ہے انتقا، تیری زندگی میں کیا کہ برا جب بڑھاپے کو پہنچ جائیں. پھر آگے فرمائے احدہما، ان میں سے ایک. آگے فرمائے او کلاہما، یا دونوں. بولیے یا دونوں. مولا پھر کرنا کیا ہے؟ اہم جملہ سننے والا ہے. میں آگے نہیں چلوں گا انشاءاللہ، اب اسی پر اختتام کر دوں گا کیونکہ جملہ جو اصل پیغام ہو تو آپ کے پاس پہنچ گیا انشاءاللہ. اے باری تعالیٰ، تو پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. اے باری تعالیٰ پہنچ گئے دونوں میں سے ایک یا دونوں. اے باری تعالیٰ طریقہ کیا ہے؟ اے جملہ سننے والا، والدین کے ساتھ جب وہ ضعیف العمر ہو جائے، بڑھاپے میں چلے جائیں، چلنے میں بھی کاسل اور کمانے سے بھی کاسل. یہ اینڈ ہو رہا ہے، اختتام کر رہا ہوں. اے باری تعالیٰ پھر اس نے سلوک کرنا کیسے؟ رب کہتا ہے وہ بھی میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی میں بتا دیتا ہوں. مولا کیا کرنا ہے؟ سبحان اللہ. فرمایا فلا تقل لہما، فلا تقل لہما. اب کلام کی باری آ رہی ہے.
عمر کے ساتھ ہم کلام ہونا ہے، گفتگو کرنی ہے، تاکہ فرمایا اوف، بولیے سارے اوف بھی نہیں کرنی، اوف بھی نہیں بولنا، تیرے دل کو اچھی بات لگے یا نہ لگے۔ پتہ ہے اوف کا دوسرا مطلب کیا ہے؟ مثلا ایک بندے نے جواب تو نہیں دیا، خاموش رہا والدین کے سامنے، بولا نہیں ہے، لیکن ماتھے پہ بل آ گئے، ماتھے پہ شکن آ گئے، امی یا ابو کی نظر پڑ گئی، اس نے دیکھنے پریشان ہو جانا، امی نے پریشان ہو جانا ہے اور ابو نے پریشان ہو جانا ہے کہ بیٹے کو بات اچھی نہیں لگی، بولا تو نہیں ہے پر اس کی پیشانی پہ غصے کے اثار۔ رب کہتا ہے یہ بھی مجھے برداشت نہیں ہے، غصے کے اثار بھی والدین کو نہیں دکھانے۔ اوف ولا تنہرہما، پہلا اس نے سلوک کیا ہے کہ اوف نہیں کرنی، آگے کبھی زندگی میں جھڑکنا نہیں۔ اور بھائی تو پرانے لوگ تھانوں کی پتہ، میں پروفیسر ہوں، میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، تو ککھ بھی نہیں، تو ککھ نہیں۔ دو چیزیں تکبر پیدا کرتی ہیں، ایک مال ایک علم، ایک مال ایک علم، ایک مال ایک علم۔ جس کے پاس مال بھی ہائی لیول کا آ جائے، علم بھی ہائی لیول کا آ جائے، لیکن جب بھی ملے مسکرا کے ملے، جب بھی ملے عاجزی سے ملے، انکساری سے ملے، دیکھنے والے کہ یار مال کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، علم کے لحاظ سے بھی بڑا ہے، لیکن کمال یار جب بھی ملتے ہیں بڑے پیار سے ملتا ہے۔ بھائی یہی ادا نب کو بولیے، یہی ادا حسن سلوک کی کتنی باتیں میں بتا دی۔ اوف ولا تنہرہما، یعنی اوف بھی نہیں کرنی اور جھڑکنا بھی نہیں۔ اگلا جملہ کر کے پھر انشاءاللہ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ پریشان بیٹھے ہوں گے، ٹائم زیادہ ہو گیا۔ وقول کا سب جملہ سنیے، آپ تو ماشاءاللہ اہل علم ہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما، کریما، جب بھی ان سے گفتگو کرنی ہے، بات کرنی ہے، پیار سے کرنی ہے، کریمی، خوبصورت بات، میٹھی بات کرو والدین سے۔ یہ ادا رب کو پسند ہے، تو میٹھی گفتگو ادھر کر رہا ہے، تیرے ماضی کے گناہ جھڑتے جا رہے ہیں۔ بہرحال میں دوستوں آپ کو کچھ دے تو نہیں سکا، لیکن تیزی کے ساتھ قرآن کی روشنی میں بس اس نے سلوک کے حوالے سے بس ایک دو باتیں جو میری زبان پہ آ گئی ہیں۔ جو ہم حج کرنے جاتے ہیں نا، جو ہم حج کرنے، وہ سال میں کتنے حج ہیں؟ اس کی قبولی تو سند ہے، سب کوئی تجھے مطالعہ کیتا ماشاءاللہ، اہل علم ہو، مفتی ہو، علامہ ہو، کوئی ہے اس کی قبولی تو سند؟ لیکن قربان جائیں، حج بھی ایک ہے تو قبولی تو سند بھی کوئی نہیں، لیکن والدین دونوں یا ایک گھر میں بیٹھے ہیں، بس محبت کی نگاہ ڈال۔ یہ نہیں فرمایا حج کا ثواب پہلے سند ہے پھر حج ہے، فرمایا ایک مقبول حج کا ثواب۔ وہ حج کتنے ہیں سال میں؟ ادھر دوسرا شروع ہو گیا، 2 بار 3 بار، بس آگے سنو، فرمایا جتنی بار تو تکتا جائے گا اتنی مقبول حجوں کا ثواب ملتا جائے گا۔ اگر والدین دونوں چلے گئے ہیں تم پھر بھی محروم نہیں ہوئے۔ جمعہ کے دن، یہ بات جمعہ کے ساتھ مخصوص ہے، تو جمعہ کے دن اپنے والدین کی قبر پہ جاتا ہے، حدیث کے میں حدیث بیان کر رہا ہوں، مفہوم دے رہا ہوں اس کا، جو جمعہ کے دن والدین کی قبر پہ جائے، ابھی قبر دور ہے، قریب نہیں گیا، پڑا نہیں، بخشا نہیں، قبر پر نظر پڑتے ہی ماضی کے سارے گناہ معاف۔ کمال نہیں یار؟ اللہ تعالیٰ ہمارے محترم بھائی نواز صاحب کی والدہ کی بخشش فرمائے، ان کے والد صاحب کی بخشش فرمائے۔ ان کے والد صاحب میری تو واقعی سے تعلقات بعد میں ہوئے نا، لیکن ان کے والد صاحب میرے بڑے دوست تھے۔ ادھر حضور سلطان بارون کے خلیفہ صاحب رہتے تھے جو پرانی، ان کے پاس میرے خطابات ہوتے رہتے تھے، تو ان کے والد گرامی وہاں وہ انتظامات کرتے، بڑی ملاقات تھی۔ پھر ان کے دفتر میں جب میں ایک دم پہلے موقع ملا نا، تو میں نے تصویر دیکھی، میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ باقی یار یہ تو میرے بڑے دوست ہیں، بڑے پیار کرتے تھے، بڑی عمر کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کے والدین دونوں کی بخشش فرمائے، جو نے یہ ساری محنت کی ہے، اللہ ان کی محنت کو قبول فرمائے۔ میرے جتنے دوست بزرگ آئے تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اور شریک ہونا آپ کے لیے بھی، آپ کے خاندان کے لیے اللہ تعالیٰ بخشش کا ذریعہ بنائے۔ یا اللہ ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ وما علینا